جو کہ بیان فرما رہے تھے، تو اندر والے ساتھی ہیں وہ بھی بیعت تشریف لے آئیں تاکہ حضرت کا بیان شروع ہو سکے۔ اب میں بلا تاخیر خطیب پاکستان حضرت مولانا حکیم محمد حبیب صاحب ملتانی، ثانی قاری محمد حنیف صاحب ملتانی دامت برکاتہ العالیہ سے ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں، اپنے قیمتی کلمات سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں گے۔ جناب حضرت مولانا حکیم محمد حبیب صاحب ملتانی۔ سب سے پہلے محمد احمد میرا بھانجا بھی ہے اور لنگوٹیا یار بھی ہے، مجھ سے تقریباً 2 مہینے یا 6 مہینے بڑا ہے، تو میں اس سے التجا کروں گا اسٹیج پہ میرے پاس آ کر بیٹھے۔ ٹائم کافی ہو چکا ہے، نہیں شب چلو تھوڑا جگہ ٹھیک۔ قاری محمد حنیف ملتانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جلسے پر مجھے ٹائم رات کو 1 بجے کے بعد دیا جاتا تھا۔ ہم خیر المدارس میں قاری صاحب کا بیان سننے کے لیے جاتے ہیں نا، قاری حنیف ملتانی کا 1:15 بجے 1:30 بجے بیان شروع ہوتا تھا، 2:45 کے قریب ختم ہوتا تھا، اور کہتے تھے کہ 1 بجے کے بعد مجھے ٹائم ملتا تھا، اور جس دن مجھے ٹائم 12 بجے مل جاتا میں جا کر 2 نوافل پڑھتا تھا شکرانے کے کہ آج ٹائم کم مل، جلدی میرا بیان ہو گیا ہے۔ تو بہرحال ٹائم مختصر ہے۔ الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی سید رسول وخاتم الانبیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم والکتاب المبین، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین۔ تمام احباب نماز والا درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرات گرامی، آج شعبان المعظم کی 15ویں کی رات ہے، 1444 ہجری ہے، اور 7 مارچ سن 2023 عیسوی ہے۔ تاریخ اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کی مسجد صدیقیہ محلہ صدیقیہ میں حاضر ہوں۔ یہ بیان یوٹیوب پر جائے گا قاری طیب حبیب کے نام پر۔ جو احباب دیکھنا چاہیں تو تقریباً میرے بیان کے 2 گھنٹے بعد یہ بیان یوٹیوب پر پہنچ بھی جائے گا۔ میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ عنوان پر تیاری کی جائے، جو موقع ہو، موقع کی مناسبت سے جو بات ہو وہ زیادہ اچھی لگتی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے ہر روز فرشتہ منادی کرتا ہے تہجد کے ٹائم، ہے کوئی اللہ عز و جل سے مانگنے والا، معافی مانگنے والا، رزق مانگنے والا، مصیبت کو دور کرانے والا، ہے کوئی؟ اس رات کی یہ صفت ہے۔ شب ہے فارسی کا لفظ، رات کو کہتے ہیں۔ برات بری ان سے بنا ہے، بری ہونے والی رات، نجات پا جانے والی رات، جہنم سے نکل کر جنت میں داخل ہونے والی رات ہے۔ شب برات کے بارے میں بھی آپ کو بتا دیا کہ اس کا معنی کیا ہے۔ حدیثوں میں شب برات کے الفاظ نہیں، نہ قرآن میں ہے نہ احادیث میں ہے۔ یہ آپ پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، اس طرف یہ الفاظ مشہور ہوئے، فارسی کے لفظ ہیں۔ حدیث شریف میں لیلۃ النصف کے بارے میں آیا ہے۔ لیلۃ النصف شعبان کے الفاظ آئے ہیں۔
اس رات کی فضیلت یہ ہے کہ سورج غروب ہونے کے فوراً ہی بات شروع ہو جاتی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ فرشتہ ساری رات منادی کرتا ہے، کہتا ہے ہل من مستغفر، ہے کوئی معافی مانگنے والا، ہل من مستدرک، ہے کوئی جس کے کاروبار میں تنگی ہو، رزق میں تنگی ہو، اس رات میں مجھ سے مانگے، میں اسے عطا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ قرآن حکیم ہے، مالک کی کائنات نے اعلان کر دیا، فرمایا واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون، کبھی یہاں تک کہ تنگی دینا، کبھی کشادہ رزق دینا، اللہ پاک فرماتے ہیں میرے یہاں لوٹ کر آؤ گے۔ یہ سارا نظام میں نے بنا رکھا ہے، جب تنگی ہو جاتی ہے رزق میں، لوگ مجھے پکارا کرتے ہیں۔ یاد رکھنا رزق دینے والا اور کوئی نہیں۔ قرآن میں دعویٰ آ گیا، اعلان آ گیا، فرمایا واللہ خیر الرازقین، بہترین رزق دینے والا اللہ پاک فرماتے ہیں میں صدروں کو میں نے دیا، وزیروں کو دیا، امیروں کو دیا، غریبوں کو دیا، ساری کائنات کو میں نے دیا۔ پھر یہ بات نہیں صرف انسانوں کو دیا، خدا کی قسم 18,000 مخلوقوں کو رزق کھلانے والا مالک کی کائنات۔ کتنی مہنگائی ہو رہی ہے، روٹی آپ کی بند نہیں ہو سکتی، کھانا بند نہیں ہو سکتا۔ قرآن کا فیصلہ ہے، اللہ پاک نے فرمایا کہ روٹی کا میرا وعدہ ہے، کوٹھی کا نہیں۔ یہ سارے لوگ جس چکروں میں پھر رہے ہو نا، کوٹھی کے چکروں میں، حل من مبتلا، ہے کوئی مصیبتوں میں مبتلا، اس رات میں اللہ پاک فرماتے ہیں مجھ سے یہاں تک کہ مانگے، التجا کرے، میں اس کی مصیبت کو دور کرنے کے لیے تیار ہوں۔ بڑی بڑی مصیبتیں آ جاتی ہیں، آج لوگ جانتے نہیں، لو جی بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، لو جی ابا جان بڑے بیمار ہیں، امی جان میری جنت دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اور کبھی تو سوچو ماں کیا ہوا کرتی ہے، موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام جیسا اللہ کا نبی ہے، یہاں تک کہ کوہ طور پر جایا کرتا تھا، اللہ سے عام کلام ہوا کرتا تھا۔ جب والدہ مائدہ کا انتقال ہو گیا، اللہ پاک نے فرمایا اب سنبھل کے آنا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھ لیا الہی اب کیا بات ہے؟ فرمایا اب تیری ماں نہیں جو تیرے لیے رات اور دن، صبح اور شام، ہر آن ہر گھڑی ہر لمحہ تیرے لیے دعا کرتی تھی، وہ اب قبروں میں چلی گئی۔ حدیث شریف میں آتا ہے جس نے شعبان المعظم کی 15ویں تاریخ کا، کل جو 15 تاریخ کا دن ہوگا، اس کا جو ایک روزہ رکھا، حدیث میں آتا ہے وَصَوْمُوا نَهَارَهَا، جس نے 15ویں شعبان کا ایک روزہ رکھا، گویا کہ اس نے سال بھر کے روزے رکھ لیے۔ لیکن خیال کرنا سارے استاد ہی ہوئے، اکثر مولوی حبیب نے آکھا تھا یہ ایک روزے دا ثواب ہے پورے سال دا کہ رمضان شریف جاتا رکھیں دے کہنی سے ایک نال سادہ کام تھی گیا۔ قاری حنی ملتانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک آدمی حج کرنے کے لیے گیا، 4 مہینے لگا کر آیا، 10 دن گزر گئے مسجد میں نہیں آ رہا۔ قاری محمد حنی ملتانی فرماتے ہیں میں اس کے پاس گیا، مینا کی باتیں ہوئی، مزدلفہ کی ہوئی، عرفات کی ہوئی، حتیم کی ہوئی، مدینہ طیبہ کی ہوئی باتیں۔ اخیر میں نے کہہ دیا اس کے ساتھی کو کہ حج تو کر کے آیا ہے، نماز نہیں پڑھتا، حاجی صاحب تھکے ہوئے ہیں۔ بھائی 10 دن گزر گئے آئے ہوئے، تھکیڑا نہیں اترا۔ اخیر قاری صاحب کہتے ہیں میں مولوی ہوں، میں کیسے باز ہوں؟
میں نے حاجی کو کہہ دی حاجی صاحب حاجی تو کر کے آ گئے ہو, نماز نہیں پڑھتے. کیا کہہ رہے ہیں قاری صاحب آپ؟ بھائی میں یہی کہہ رہا ہوں, نماز پڑھ کے آ گئے ہو, حج کر کے آ گئے ہو, 10 دن گزر گئے نماز کے لیے نہیں آتے. قاری صاحب آپ جیسے مولویوں سے سنا ہے جو بیت اللہ میں ایک نماز ادا کرے 1 لاکھ کا ثواب ملتا ہے, جو روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز وہاں مسجد نبوی میں ادا کرے 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے. لگا لو حساب. بجائے شرمندہ ہونے کے تو صحیح جتنے بیٹھے ہو نا میرے یہ ملا ابھی بھی آ کے نا آؤ نماز پڑھن چلو. قاری صاحب چلو تارے پیچھو آنے پہ ول پیچھو قیامت جی آسن. اور زیادہ کوئی چچڑ مولوی حبیب ہوئے نا صحیح آکھا ہوئے وعدہ کیتا ہوئے آئے نہیں اے مولوی حبیب آگا سونے تو ماما لگ دے میری مرضی پڑھا یا نہ پڑھا. دکان کے ساتھ میرے دوست کی دکان ہے, میں نے تبلیغ نماز کی آکھن لگے شربت گلاس پلا ول نماز پڑھسوں. میرا دواخانہ حکیم لکھا ہے شربت گلاس پڑھے تو ول نماز پڑھی. بھائی نماز کا ٹائم آیا میں سدڑ گیا ہوں میں کہ آؤ نماز پڑھوں. ادھر شربت گلاس بے لگ سے شربت گلاس سے نماز ادا تھی ایویں کوئی نہ کون کرے ایویں. بڑا مشکل ہے نماز ادا کرنا. امام الانبیاء محبوب کبریاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے یہی شعبان المعظم کی 15ویں رات کو عائشہ سے دروازہ کھولا, جنت البقیع کی طرف چلے گئے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں پیچھے پیچھے اولی یہاں تک کہ جنت البقیع کے قبرستان میں امام الانبیاء دعا مانگ رہے ہیں. ہاتھ یوں تھے دعا مانگ رہے ہیں, ہاتھ یوں ہو گئے دعا ہو رہی ہے, ہاتھ بھی یوں ہو گئے, چہرہ انور بھی یوں ہو گیا, دعا ہو رہی ہے. اگلی بات کروں, اتنی لمبی دعا مانگی. اتھا کوئی مولوی ذری لمبی دعا مانگے نا یہ مولوی کو مننا ہی نہیں, یہ مولوی کو مننا ہی نہیں ہے تو دعا کی تھکا دیں دے. اگو ماہ رمضان آندہ پہ نا تراویح دا ٹائم آندہ پہ پوچھے دے ہو کہ تیرا حافظ کی میں تیز گاہ میں یا پسنجر ہے. اور سارے 80 سال دا پرانا پیپا پہلی صفحے چ کھڑے, نوجوان سارے پیچھو بیٹھے تھے ہوں والے من کے جڑے لے اللہ اکبر کو ول تراویح شامل تھی نا تراویح ادا تھی نے پھر نوجوان دے پتہ نہیں نوجوان دے گوڈیاں دا پانی مک گئے. کیوں؟ ایمان نہیں, تقوی نہیں. بوڑھا آدمی وہ اگلی صف میں کھڑا ہے پوری 20 رکعتیں پڑھتے ہیں, یہ 8 پڑھ کے باجی میں. قاری عنی ملتانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ملتان میں ان کا علاج کرتا رہا ہوں کہ پہلی رکعت سے بیٹھے رہنے, کیونکہ نفلوں میں قرآن جو پڑھنا ہے سنت ہے. تو قاری حنیف کہتے ہیں پہلی رکعت میں تھوڑی منزل پڑھنی, دوسری سے زیادہ پڑھنی, اول کی تے پہلے تراویحوں کا معاملہ ہے. حالانکہ میں ہی نہ علاج ہی ہو کیتے. سرکار نے اتنی لمبی دعا مانگی, اما عائشہ فرماتی میرے ہاتھ دکھ گئے. 3 مرتبہ ہاتھوں کو چھوڑا, ہاتھوں کو گھوٹا, بازوں کو گھوٹا, کندھوں کو گھوٹنے لگ گئی, درد ہو گئے. اور کبھی سوچا ہے اما عائشہ جوان ہے, سرکار کی عمر جس وقت کی یہ بات کر رہا ہوں سرکار کی عمر اس ٹائم تقریباً 55 سال کے قریب تھی. مدینہ طیبہ کی بات ہے نا, جنت البقیع کی بات آ رہی, مکے کی بات نہیں. مکے سے آپ 53 سال کی عمر میں آ گئے, ایویں نا قاری صاحب, تقریباً 55 کے قریب عمر ہوگی. اما عائشہ ابھی ان کی عمر 20 سال بھی نہیں تھی, جوانی کی حالت ہے. لیکن سرکار کی عاجزی دیکھی. ایسا جتنے ہی بیٹھے ہیں نا ساری پہر بڑی عزت ہوندی ہے, گھر ٹکے دی عزت نہیں ہوندی.
سرکار وحد وہ ہستی ہے جن کی گھر میں بھی عزت تھی، باہر بھی عزت تھی۔ کچھ نبی بھی ایسے آئے ہیں ان کی بھی گھر میں عزت نہیں تھی، نام لے لوں، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت لوط علیہ السلام، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ان کی بھی گھر بیوی کو نہ منے دیے، لیکن سرکار کو اللہ نے یہ مقام دیا کہ آپ کی جہاں باہر عزت تھی، جہاں فرش پر عزت تھی، جہاں عرش پر عزت تھی، وہاں آپ کی گھر میں بھی عزت تھی۔ گھر والیاں بھی بڑی عزت کیا کرتی تھی۔ تو قبرستان میں جانا، دعا مانگنا بھی نبی کی سنت ہے۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرما دیا، عائشہ آج شعبان المعظم کی 15ویں رات ایسی رات ہے، قبیلہ کلب کی بکریاں، بھیڑیں، ریوڑ، اجر، ان کا جس قدر ہے، ان کے بدن پر جتنے بال ہیں اس سے زیادہ، یہاں تک کہ لوگوں کو، یہاں تک کہ اللہ عز و جل اس رات میں نیکی عطا کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اتنی معافی عامہ مل جاتی ہیں۔ اما عائشہ فرماتی ہیں میں خوش ہونے لگی لیکن دیکھتی کیا ہوں، آقا رونے لگے۔ آقا نے کہہ دیا، یہاں تک کہہ دیا، اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہیں کیا بتاؤں، اس رات میں بھی 6 قسم کے لوگوں کو مالک کائنات کی طرف سے معافی نہیں۔ سب سے پہلا شرک کرنے والا، یہ شب برات موضوع کے اندر رہوں گا، باہر نہیں جاؤں گا، تشریح کروں گا، عنوان یہی رہے گا۔ سب سے پہلا شرک کرنے والے کی معافی نہیں۔ کیوں؟ شرک کو آدمی عبادت سمجھتا ہے، گناہ سمجھے تو معافی مانگے۔ زنا کو گناہ سمجھتا ہے نا، چوری کو گناہ سمجھتا ہے، کم تولنا، کم ناپنے کو گناہ سمجھتا ہے، اور یہاں تک کہ ماں باپ کی عزت نہ کرنا گناہ، یہاں تک کہ دوستوں کی عزت نہ کرنا گناہ، یہاں تک کہ کسی کے ساتھ بھلا نہ کرنا گناہ، یہاں تک کہ نماز نہ پڑھنا گناہ، یہاں تک کہ قرآن حکیم نہ پڑھنا، تلاوت نہ کرنا گناہ۔ لیکن جہاں باری آتی ہے یہاں تک کہ شرک کی اسے عبادت سمجھ کے کرتا ہے، اس لیے اس کی معافی نہیں۔ اور قرآن حکیم نے بڑا عجیب اعلان کر دیا، فرمایا سارے کام گناہ ہیں جہاں شرک کی باری آئی۔ اللہ پاک نے اسے ظلم سے تعبیر کیا، میری بات نہیں، قرآن کہتا ہے ان شرک لظلم عظیم، فرمایا لوگوں شرک اتنا بڑا ظلم ہے میں اسے معاف کرنے کے لیے تیار نہیں۔ شرک کرنے والوں نے یہاں تک کہ نوح علیہ السلام کو 950 سال تنگ کیا ہے، شرک کرنے والوں نے ابراہیم علیہ السلام کو تنگ کیا، شرک کرنے والوں نے یونس علیہ السلام کو دھکے دیے، بستی سے باہر نکال دیا، شرک کرنے والوں نے یہاں تک کہ آمنہ کے لال کو اتنا مارا، اتنا ستایا، بیت اللہ میں مارا کرتے تھے، لولعان کر دیا کرتے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں بیت اللہ میں آ پہنچا اور نہ مارو، یہاں تک کہ در یتیم ہے، آملہ کا لال ہے، عبداللہ کا دلارا ہے، عبد المطلب کا پوتا ہے، حضرت علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چچا زاد بھائی ہے، نہ مارو، یہاں تک کہ تمہارا کیا بگاڑا، اتنی ہی بات کہتا ہے این یقول ربی اللہ۔ انہوں نے جو بات کی ہے وہ بھی توجہ کرنا، جواب دینے لگے، قرآن گواہ ہے، توجہ بھی کیا کرو۔ 360 بت نصب کیے ہوئے تھے، لات، عزا، منات، حبل، بڑے بڑے بتوں کو نصب کیا ہوا تھا۔ 360 بت کو حاجت روا مشکل کشا مانا کرتے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو بات کی کہ یہ ہم سے کیا منوانا چاہتا ہے، قرآن سنو،
अकीदा पक्का रखो, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, अल्लाह के अलावा कोई इलाह नहीं, कोई अल्लाह नहीं, कोई यहाँ तक कि मुश्किल कुशा हाजत रवा नहीं है, नहीं है, नहीं है। कुफार मक्का ने जो बात की कुरान हकीम में अल्लाह पाक ने उसको बयान कर दिया। कहने लगे आजा अलल आलिहाता इलाहम वाहिदा इन्ना आजा लशैउन उजाब। क्यों कहता है अल्लाह एक है, मालिक की कायनात एक है, राजी की कायनात एक है, पालनहार एक है, वही मालिक है, उसके अलावा और कोई नहीं। यहाँ तक कि ऐसी अजीब बात आज तक हमने सुनी नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूँ, इमामुल अंबिया ने फरमाया ऐ मेरी आयशा, शिर्क करने वाले की भी इस रात में माफी नहीं। कारी मोहम्मद हनीफ मुल्तानी साहब का जब हम सामने बयान सुन रहे थे शिर्क का, उकबा के बारे में बात जब कर रहे थे कि गले में कपड़ा डाला, बल दिए, वाट दीते, आंचा दिया जोर से, तो कारी हनीफ साहब ने जब ये वाकया सुनाया हमारे पास आंसू पूंछने के लिए रुमाल कम हो गया। कहने लगे यहाँ तक के हजरत खतीजा के शोहर को ना मारो, हजरत ज़ैनब के अब्बा को ना मारो, रुकैया के अब्बा को ना मारो, उम्मे कुलसूम के अब्बा को ना मारो, सईदा तैयबा फातिमा ज़हरा के अब्बा को ना मारो, सिद्दीक के अब्बा को ना मारो। यहाँ तक कि उकबा आया जो गले में कपड़ा डाला, इस कदर आंचा दिया, अबू बकर सिद्दीक करीब खड़े थे। कहने लगे आका बचाएं, इसे धक्का दें, इसे मारें। फरमाया नहीं नहीं, अल्लाह की तरफ से आर्डर नहीं आया, मैं रहमतुल लिल आलमीन बना कर भेजा गया हूं, मैं इस पर हाथ उठाकर राजी नहीं। मैं हाथ नहीं उठाता। उकबा ने इस कदर आंचा दिया, इमामुल अंबिया के बारे में आता है आंखें बाहर आने लगी, मुंह में झाग आ गई, फिर भी कुछ नहीं कहा। बैतुल्लाह में शिर्क करने वालों ने इतना मारा, इतना मारा, मैं आपको क्या बताऊं। सईदा ज़ैनब फरमाती हैं मेरे अब्बा जान ने जब यहाँ तक के प्याला लेकर आई पानी का, मैंने कहा अब्बा जान आपको बड़ी मार पड़ी है। उतबा ने मारा, उतैबा ने मारा, शैबा ने मारा, वलीद इब्ने मुगीरा ने मारा, अबू जहल ने मारा, अबू लहाब ने मारा, ददियाल वालों ने मारा, ननियाल वालों ने मारा। आप पानी पी ले। फरमाती हैं जब मेरे अब्बा जान ने कुल्ली की उसमें भी खून था। कारी अब्दुल शकूर फरूकी साहब तशरीफ फरमा है, पूछ सकते हैं कि बुखारी शरीफ की पहले सफ़ों पर बड़ी सख्त हदीस मौजूद है। फरमाया करते थे अशद्दन्नास अल-अंबिया सुम्मा अमसल औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया अल्लाह की राह में इतना सताया गया, इतना मुझे मारा गया, आज से पहले किसी को इतना नहीं मारा गया। याद रखना, 4 लोगों का नाम लिया करते थे। फरमाते थे मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह के लिए बड़ी मार खानी पड़ी। सुहेल रूमी, सलमान फारसी, बिलाल हबशी का भी नाम लिया करते थे। 4 लोगों ने दीन मतीन के लिए, यहाँ तक कि शिर्क करने वालों ने बड़ा मारा है। दूसरा फरमाया कि कीना परवर उनकी भी इस रात में माफी नहीं। मुंह पे राम राम, बगल में छोरी है। आज हर आदमी की आदत बन गई है। क्या हाल है मौलवी हबीब, ठीक है? मौलवी वर्ग के फराडी कोई नहीं होगा।
اسی لیے قاری محمد علی ملتانی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے تمہیں یہاں تک کہ ابو بکر صدیق ملتا ہے، یہاں تک کہ حضرت عمر بن خطاب، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہما برائی کے لیے یہی ملتے ہیں، تمہیں کبھی اور نظر نہیں آئے؟ تاکاری نظر نہیں آئے؟ ہٹلر نظر نہیں آیا؟ اور نظر نہیں آئے جو بڑے بڑے ظالم گزرے ہیں؟ حجاج بن یوسف کے بارے میں جو بات ہو رہی تھی، 1.25 لاکھ لوگوں کے تماشا دیکھنے کے لیے گردن اڑاتا تھا کہ یہاں تک کہ ان کی گردن کتنی دور جا کے گرتی ہے، تماشا بنایا ہوا تھا لوگوں کی گردنیں حجاج بن یوسف اڑا کر دیکھ کر کیا رہا ہے، تماشا بنا رہا ہے، ہنستا تھا، تالیاں بجاتا تھا۔ اتو کچھ اندرو کچھ، ان کی معافی نہیں۔ لوگوں کو برائی کرنے کے لیے ابو جہل نہیں ملتا، ابو لہب نہیں ملتا۔ بتاؤں ابو لہب، اس کی برائی اللہ نے قرآن میں کروائی، تبت یدا ابی لہب وتب، سارے آدھے کہیں کو برا نہیں آکھنا چاہیے، میں تو نماز چاہتا حضور دے چاچے کو آدھا، کیوں؟ میرے اللہ نے آرڈر دیتے۔ ہاں رمضان شریف آ رہا ہے، حافظ قرآن تراویح پڑھائے گا، جب تک ابو لہب کی برائی نہیں کرے گا قرآن مکمل نہیں ہوگا۔ ابو لہب کے بارے میں آتا ہے جھولی میں پتھر لے کر پھرتا تھا، میرا یتیم بھتیجا مجنوں ہے، دیوانہ ہے، اسے پتھر مارو۔ ابو جہل کی جھولی میں سے پتھر نکال کر امام الانبیاء کو لوگ یہاں تک کہ مکے کے پتھر مارا کرتے تھے۔ یہ چچا جان کے کام ہے۔ دوسرا فرمایا کینہ پرور، اتو کچھ اندرو کچھ۔ تیسرا فرمایا صلح رحمی سے آری، رشتہ داری توڑ دیتا ہے۔ 2 پیسے آگے ابا جی کو کوئی نہیں سمجھتا۔ کئی اولاد ایسی ہے جڑا پیو پالنا لوے ہوں کو آدھنا پاتے کو تو عقل ہی کھونے نہیں ہے، عقل ہی نہ کو لے۔ میرے بھائی حکیم محمد سعید صاحب میرے ساتھ دکان پر جانے لگتے تو اکثریت غربت کا اظہار کرتے کہ سارے ابا جی سارے واسطے کوئی شے نہیں بنا گیا، آج آسا تنگ تھی دے ودے ہیں۔ وہی بھائی حکیم محمد سعید صاحب کیا آدھیں، پتہ نہیں ابا جی نے 10 جانے کو پالا کیوں، سارے کو تو 3 ہی نہیں پل رہے۔ جڑے لے سیر تے آندی ہے نا قدر ول پوندی ہے کہ ابا جی نے آج وہی سب سے زیادہ والد گرامی کی تعریف کرتا ہے۔ بہنوں سے ناتا توڑنے والے، بھائیوں سے، یار دوستوں سے، اس کی بھی اس رات میں معافی نہیں۔ اسی طرح فرمایا شلوار سے تیم بند سے نیچے، یہاں تک کہ شلوار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکا کر چلنے والے کی بھی معافی نہیں، اس سے نماز نہیں ہوتی۔ میں اپنی بات کروں، مجھے بھائی مجھے بہنیں سب کہتی تھی کہ کیا ہے ٹخنے اونچے کی تھی وہ گندا لگتا ہوا دیں کہ کوئی رشتہ ہی کوئی نہ دیسی۔ جڑے میں سنت رسول رکھی نا 1993 بے دے اعتراض تو دور دی گل ہے، جڑے خاندان دے اعتراض کرن لگ ون داڑھی رکھ گئی ہے، داڑھی والے کو رشتہ کوئی نہیں دیندا۔ قاری محمد حنیف ملتانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو لوگ داڑھی مڑواویں ہیں یہ عورتوں کی ڈر کی وجہ سے تو مڑواویں، کہیں یہ انہیں کہے لے بابا کھانا کھا لے۔ اور قاری صاحب کہا کرتے تھے کہ کوئی داڑھی کا اتنا وزن تو نہیں کہ یہ ہم مزدور لے کر پھرتے آ یار داڑھی چبا، کوئی ایڈا وزن ہے کہ جڑا داڑھی چبا ساری۔ ساری داڑھی کا مسئلہ بیگم تے آویں دے، اور انہوں کو دیکھو نئی کول بیٹھے ہونے 60 سال دا پرانا پیپا، میں ون کے خود ہی دے دا پٹھا اس طرح پھر منہ پھوک کے اس طرح پھر میں دے بیٹھا ہوں۔ قاری صاحب کہتے ہیں وہ زمانہ تھا ٹانگے کا، ہون تو کوئی نہیں، ہون تو بابا رکشے دا زمانہ ہے۔ تے ٹانگے جڑی کالی برکے والی نظر آوے ہیں نا،
कारी साहब आदे मुंह कोई में करके करेंदा कि इको नजर आवा के मुंडा खुंडा है। कारी साहब आदे तू सियाना है, अगली कमली है, अगली को दूर पता चलता पे कि मुंडा खुंडा नहीं है, मुक्का पिया है। गाल की समझाई करो, गाल थोड़ी सलाह करना चाहूं। फरमाया यहां तक कि टखनों से शलवार या तहमद नीचे करके चलने वाला, उसकी भी इस रात में माफी नहीं, नमाज भी नहीं होती, नमाज जनाजा भी नहीं होता। आम रूटीन में भी ये टखनों से शलवार को ऊंचे रखने से आज साइंस मान गई, मुसलमान नहीं माना, साइंस मान गई कि सूरज की शुआएं जो पड़ती हैं यहां पर आप हजारों बीमारियों से बचते हैं। टीवी पर गालबन जियो चैनल, न्यूज का चैनल मैं देख रहा था, 15 मिनट लंबी खबर थी जाल के मुसवाक पर। बड़े बड़े आलमों, बड़े बड़े मुदरसों के, जैसे हनीफ जलंधरी साहब में और हैं, उनके भी साथ साथ बयान दे रहे थे। कहने लगे ए टूथपेस्ट, ए रबड़ वाला बुरश जाल दे मुसवाक दे अगू नीरा बेकार है। मेरे दंद देगी नो। कुछ अरसा पहले मेरे को जुनून चढ़ा, लोगों को देख के वादे ना खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़े दे। आखिर से मैं टूथपेस्ट ब्रश करन लग गया। कोई आदे फलाना घेना, कोई आदे फलाना घेना। आखिर दंद दर्द छिड़े है कि दंद कढ़वाए हमें, दूजा कढ़वावन गया हमें, 4 टीके लाए लेकिन दर्द ज्यादा होवे, दंद ना निकला। उन्हें के पहले गोलियां महीना खा के आ वल दंद कढ़े सू। मेरे को मिले सूफी हसन बख्श, अल्लाह पाक उन्होंने हयाती दराज रखे। उन्हें के हबीब जाल का मुसवाक क्या नहीं करे ना। मैं कि कौन आजकल टूथपेस्ट करे ना, बुरश करे ना। अदे बुरश करे ना रह गए तो सारे दंद दे बस। अदे जड़े दंद का दर्द ही है ना, आराम नहीं आता पाया, अज ही शुरू कर दे जाल का मुसवाक, ते को दोबारा दंद कढ़वावन की जरूरत पेश ना आ सके। और मैं बावजू बैठा हूं यहां मिंबर पर, जिम्मेवारी से कहता हूं, उस दिन से लेकर आज तक मैंने टूथपेस्ट को हाथ नहीं लगाया, ए रबड़ वाले बुरश को हाथ नहीं लाया। असल बुरश जाल का मुसवाक कर रहा हूं। उस दिन के बाद दावे से कहता हूं कि मुझे दांत का दर्द नहीं छिड़ा। करके तो देखो। आज साइंस भी मान गई है कि हजूर जाल का मुसवाक क्यों करते थे। जाल के मुसवाक में जो ताकत है, जो आपकी दांतों की मजबूती है, सब कुछ है। ए तोत पर ए देखो ना, जड़े रबड़ वाला बुरश मरेंदे हो ना, जितना उनको रगड़ेंदे हो ना, तो मसूड़े कमजोर थी ना, मसूड़े अंदर पीप बनते, मसूड़ा अंदरों खराब थी ने, जिन वजह को दंद को बेकार करेंदे, कढ़वावना पौंदा ना, कढ़वाओ तो लहल लहल के आप ही ढह पौंदा। तो जाल वाला मुसवाक हाथ मजबूत करूंगा, रेशा एडा नरम होंदे कि उल्टा फायदा ही फायदा है। और ए नहीं कि सिर्फ 5 वक्त की नमाज में हुक्म है, सरकार के बारे में आता है एक एक दिन में 30 मरतबा भी सरकार ने जाल का मुसवाक किया एक दिन में। अगली बात करूं, और भाई जाल के मुसवाक की इतनी अहमियत है, आप लोग जानते नहीं कि सरकार का जब इंतकाल हो रहा था, आखिरी काम जाल का मुसवाक किया। कारी साहब तस्दीक करे थे, आलिम दीन बैठे, आखिरी काम। अच्छा आखिरी काम में जो एक काम ब्याह थी गया, बीमार हन, तो सारी अम्मा को आखे ने, अपनी बीवी को, जोजा को, दिल लाली जोजा को आखे ने कि नरम कर दे। उन्हें भी जड़े नरम किते वल धो के नहीं दिता। आखिरी वक्त सरकार साड़ी अम्मा आयशा सदीका दा मुंह दा लुआब यहां तक कि जन्नत में साथ लेकर गए। अम्मा आयशा सदीका का लुआब जन्नत में साथ लेकर गए। आज आप मदीने तैयबा में मदफन हैं, जहां आप मदफन हैं, आपके मुंह में अम्मा आयशा सदीका का लुआब भी मदफन है। ऐसे कोई ना पढ़े हुए ना किताब में, मैं इस ऐसी बातें उलामा की मौजूदगी में कहता हूँ, ये तस्दीक भी करेंगे कि वाकई ऐसे हुआ है।
5वें فرمایا کہ شراب پینے والے کی بھی اس رات میں معافی نہیں. حدیث شریف میں چاندے کہ جنہیں شراب دے 2 قطرے پی گدن اس کو یہاں تک کہ 40 دن مسجد میں آتا رہے حاضری نہیں لگتی. میرے جو ملا حبیب کو لا گئے انہیں کہ جلے قاری صاحبہ حاضری نہیں لگتی نا مطلب ہے کہ وہ 40 جی مسجد چ نہ آوے. جلے حاضری لگتی نہیں میں کہ بڑا سیاح ہے 40 جی آوے نا. میں کہ کیا آکڑا جانا میں کہ تو اے دساں زندگی 2 قطرے پی دنے نہیں ہاتھ تا بوتلاں چڑھاوے نے تے میں کہ ول حساب لاواں 40 جی 2 قطرے دے اوتے تے ول پتہ نہیں تیرا حال کیا تھی. شراب کے بارے میں قرآن حکیم میں اتنی سختی آئی کہ مسجد جہاں قریب نظر آئے شرابی کو حکم ہے وہاں سے دوڑ کر باہر سے گزر جا. ایویں نہ کر سر قرآن حکم ایویں ہے نا کہ جس نے خمر شراب بھی رکھی ہو وہ مسجد میں اسے آنے کی اجازت بھی نہیں. اللہ کنویں میں شراب کے اگر 2 قطرے گر جائے حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہاں تک کہ اس کنویں کو نجس ہو گیا پلیت ہو گیا اسے بند کر دیا گیا. وہ پانی قیامت تک پینے کے قابل نہیں. ایک زمانے میں کتا گر گیا کنویں میں. کنویں کا زمانہ تھا تو یہاں تک کہ لوگ آئے مولوی صاحب کے پاس کہ حضرت جی کتا گر گیا ہے پانی کیسے پاک ہوگا. کہنے لگے کہ 300 بالٹیاں پانی بھی بھر کے بیر چ کڈو پانی پاک تھی. انہیں کہا کوئی گل ہے ایسا نوجوان ہے ایسا 500 بو کے بیر کٹ گنسوں 500 کٹ کے آگے. انہیں کہ حضرت جی اے دسو پانی پاک تھی گئی یا کوئی نہ. انہیں کہ میں مسئلہ تو صحیح دسے پہلے کیا پوچھنا ہے. انہیں کہ اے دسو کتا ہی بیر کٹے. نہیں وہ ابھی اندر ہی تشریف فرما ہے. وہ کتا شریف جڑا ہے نا وہ اندر ہی ہو بیر نہیں آیا. پتہ ہے علماء کی موجودگی میں ذمہ واری سے کہتا ہوں حدیثیں پڑھ کر دیکھنا. حضرت جی بھی تصدیق کریں گے کہ دنیا کا طلبگار میرے آقا نے فرمایا کہ وہ دنیا کا طلبگار کتے سے بھی بدتر ہے. ذمہ واری سے حدیث پیش کر رہا ہوں عام روٹین میں نہیں بیان کرتے. جہاں علماء بیٹھے ہوں وہاں یہ بات ہم کر دیتے ہیں. کیوں کہ دائیں بائیں یہ تصدیق کرنے والے ہیں بتانے والے ہیں کہ حبیب جو بات کر گیا ہے واقعی حدیث میں موجود ہے. دنیا کا طلبگار کیا ہے میرے آقا نے کیا فرمایا. حضرت جی تسا دسو نہیں نہ کو سبحان اللہ سبحان اللہ عربی کے الفاظ بھی پڑھ رہے ہیں. دنیا کا طلبگار کتے سے بھی زیادہ بدتر ہے. فرمایا چھٹے وہ لوگ یہاں تک کہ جو والدین کے نافرمان ہو ان کی بھی اس رات میں معافی نہیں. والدین نافرمانی صرف بڑے نہیں کریں نا چھوٹے بے زیادہ کریں نا. یہ نکے نکے بال بیٹھے نا امی آ کے پتر اٹھی سکول دا ٹائم تھی گیا بیٹھیا نہیں اٹھی دا والا دی او پتر آپ روٹی پکیں دی بیٹھی اٹھی نہیں اٹھی دا. اخیر جڑ لے آ کے شلا چٹ تھی میں اٹھی نہیں ہے کوئی. اچھا امی اٹھی دا پیا بھی پہلا تا اے تنگ کرے نا دوجا اج کل میں بہت زیادہ دے دا پیا. جتنی بال بیٹھے سارے کو پوچھو اما نے آکھے نا پتر ٹماٹر گھننا ٹماٹر دی لوڑ ہے گھر. اما پہلے 20 روپے رشوت گھنسا پہلے 20 روپے دے ول ٹماٹر آتے ورنہ ٹماٹر نہیں آتے. تھوڑی دیر گزر دی ہے اما کو یاد آ ویندے تھوم بال کو پتہ ہے کہ 20 روپے تک گدی بیٹھا ہوں ڈائی منگا اگر بھی منگے تو مندے پہنچے والی دا کے ان کے راندے سارا جی ماں کو اتنا چھلے نا رشوت نکے نکے بال تو کیا سمجھ دو سارا جی ماں نال وفا کرے نا پیو کو ذری وال مانگ کے دیکھے پتہ چل رہا ہے ایک کو تھپڑ آنے سیدھا تھی ویندے. فرمایا والدین کا نافرمان اس کی بھی اس رات میں معافی نہیں. تمہیں کون بتائے آج امی جان کو کتنا تنگ کیا جاتا ہے.
بیوی کا خیال کیا جاتا ہے، ماں کا نہیں۔ کئی لوگ تو شادی شدہ ہی بیٹھے ہوتے ہیں، عمر والے بیٹھے ہیں، اگر اما حیات ہوئے پتر پیس کھاؤن دے دل آ دے، اما کاروباری کوئی نہیں، تے اگر آکڑے میں نا بیگم صاحبہ کہ پیس کھاؤنے، حاضر میری جان اٹھو موٹر سائیکل کٹے نا ہونے پیس کے نانے، بیگم واسطے پیس آندے، ماں واسطے کوئی نا۔ میں شیخ برادری میں قرآن خوانی کے موقع پر بیان کر رہا تھا تو میں نے یہی بات کہہ دی، شیخ برادری آکھنے لگی کاری صاحب تو سارے گھر دے پول ہی کھول کے میں لوگ سارے گھر دے بھیت تو ہی جاننے کہ واقعی آپ صحیح میں کریں نے۔ اسی طرح فرمایا کہ جو گھر میں شوق سے کتا رکھنے والا ہے، پالنے والا ہے، اس کی بھی معافی نہیں، جو شوق سے تصویریں رکھتا ہے اس کی بھی معافی نہیں۔ اب میں تصویر کی جو بات کر رہا ہوں اس پر کئی لوگ فتویٰ لگا دیں گے، واہ مولوی حبیب حضور کے زمانے کیڑا تصویریں ہوتی تھی، وہ تصویریں اس ٹائم بنائی جاتی تھی ہاتھ کے ذریعے، اب تو کیمرے کے ذریعے، وہ تصویریں پہلے بھی تھیں۔ تو فرمایا کہ جو شوقیہ طور پر بتوں کی تصویریں بنانے والا، اس کی بھی یہاں تک کہ اس رات میں معافی نہیں۔ مسجد میں بیت اللہ کی تصویر ایسی لگائی جاتی ہے، قاری عبدالشکور فاروقی صاحب سے پوچھ سکتے ہیں، ادھر سے بھی حضرت جی سے، اگر سعودی عرب کی کیمرے کی تصویر بیت اللہ کی کھینچی ہوئی ہے جس میں لوگ موجود ہیں، وہ مسجد میں نہیں لگے گی، لگ سکتی ہے حضرت جی؟ جائز نہیں ہے۔ مسجد میں خود بنواتے ہیں صرف بیت اللہ کی حد تک، روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حد تک تصویر بنوائی جاتی ہے، اس میں ایک آدمی موجود نہ ہو۔ اب بات آ گئی میرے پیر صاحب مفتی غلام مصطفیٰ صاحب رحمت اللہ علیہ لیاقت پور کے تھے، انتقال کر گئے، بہت اللہ والے تھے۔ اگر کسی کے پاس فوٹو ثابت ہو جاتا تو 2 رکعت نماز نوافل جرمانہ تھا، لیکن میرے یہاں مولوی حبیبی باز نہیں سے آندے، میں کہ حضرت جی ناراض نہ تھی وے، ہاں تو مولوی، لیکن مولوی بھی باز نہیں آندے، میں کہ حضرت جی جڑا جیب قائد اعظم ودے اندے تے تصویر ہے، اس پر انہوں نے فتویٰ صحیح دیا، کہنے لگے مجبوری ہے، یہ تو ہمارے صدر کو وزیر کو چاہیے نوٹ پر تصویر نہ لگائے، ہماری مجبوری ہے کہ اب ہوں تسا دسو کہ میں کیش اتھا رکھ کے نماز پڑھنا تو کوئی نہ کوئی چاہ ویسے، موبائل جیب دی بجائے ذری رکھ دیواں، سائڈ تے رکھ دیواں، الماری چ رکھ دیواں، پتہ ہی نہیں چلنا 5 منٹ بعد غائب، مجبوری ہے۔ مجبوری کا نام شکریہ ہے۔ ہونی میں بیٹھا تھا نا، الحمدللہ کوشش میری یہ ہوندی، میرے گھر والے آدھن کہ تیری جیب 1 روپیہ نہیں لبدا، اور فوٹو دا ایک ذہن وچ جڑا آ گیا نا، میں سوکھے پیسے رکھیندا نہیں، سفر تے ورنہ ضرور رکھے نا، این لیت ہے کہ سفر میں پیسے اٹھانے کی اجازت میرے آقا نے دی ہے کہ سفر میں خالی ہاتھ نہ جاؤ۔ میرے بیٹے کی طرف سے ذرا بات آ گئی ہے، اس بات کو تو یہاں پر ٹھپ کرتے ہیں، کافی سارے مسائل آپ کو سمجھ آ گئے ہیں۔ میرا بیٹا طیب کہہ رہا ہے کہ سرکار کی شان میں 2 واقعات بیان کیا کرتا ہوں زیادہ تر، وہ کہتا ہے اس ٹائم یہاں سنا کے جاؤ، وہ اس لیے کہ آپ کی زندگی کے لیے، آپ کے ایمان کے لیے وہ دونوں واقعات جان ہی جان ہیں، چلو سن لو۔ یہ بولو، میرا بیٹا محمد طیب آیا ہوا ہے، اس کی التجا ہے، 4 کتابیں آسمان سے اتری، سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت کی، پھر حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور کی، عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل کی، قرآن حکیم امام الانبیاء پر اترا، اور ساری کتابیں رمضان المبارک میں اتری ہیں، کوئی اور مہینے نہیں اتری۔ کون سے مہینے میں اتری ہیں؟ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تو کوہ طور پر بلا کر مکمل دے دی، حضرت داؤد علیہ السلام کو کتاب دی، معبد خانے میں عبادت گاہ میں مکمل دے دی،
عیسیٰ علیہ السلام کو بھی معبد خانے عبادت گاہ میں بلا کر نماز، یہاں تک کہ کتاب مکمل دی گئی. باری آئی قرآن حکیم کی. توجہ کرنا سرکار کی شان. اللہ پاک نے فرما دیا آمنہ کے لال کا اتنا بڑا مقام ہے، آپ اگر حتیم میں ہوں گے میرا قرآن حتیم میں آئے گا. آپ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہوں گے میرا قرآن بیت اللہ میں آئے گا. آپ مکہ مکرمہ کی گلیوں میں ہوں گے میرا قرآن وہاں پر آئے گا. آپ یہاں تک کہ جنت المالا کے قبرستان میں ہوں گے میرا قرآن وہاں پر آئے گا. آپ مدینہ طیبہ میں ہوں گے میرا قرآن وہاں پر آئے گا. آپ سیدہ عائشہ صدیقہ کے بستر میں ہوں گے میرا قرآن وہاں پر آئے گا. آپ جنگ بدر میں ہوں گے میرا قرآن وہاں پر آئے گا. آپ جنگ احد میں ہوں گے میرا قرآن وہاں پر آئے گا. آپ جنگ خندق میں ہوں گے میرا قرآن وہاں پر آئے گا. اے آمنہ کے لال آپ کی اتنی بڑی شان ہے، آگے آگے آپ چلیں گے آپ کے ساتھ میرا قرآن چلے گا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. ذرا اونچی آواز نہ لا کرو. حدیث سناوا چا اے حدیث ہن جڑی سنے لا پیا اے بھی میرا حسین علی تے اور محمد طیب عادل سنا ہی کرو اور اندہ ٹائم قریب ہے. حدیث شریف میں آتا ہے عام روٹین میں اگر کوئی ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے نامہ اعمال میں ایک مرتبہ کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے. جو رمضان المبارک میں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے نامہ اعمال میں 1,00,000 مرتبہ کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے. ماں رمضان نے زیادہ زیادہ کیا کوئی عبادت دا اتنا ثواب کوئی نہیں جتنا سبحان اللہ. سبحان اللہ دا معنی ہے میرا اللہ پاک ہے. قاری محمد حنیف ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے پاک کا مطلب بھی سمجھو. پاک سے مراد یہ نہیں کہ نہا کر پاک ہے اور چیزوں سے پاک ہے، نہیں. سبحان اللہ کا معنی یہ ہے اللہ شریکوں سے پاک ہے. اللہ کس چیز سے پاک ہے؟ شریکوں سے پاک ہے. یہ معنی ایسا ہی آپ کے دل کو لگا کہ سبحان اللہ کا معنی اگر یہ کرے کہ شریکوں سے پاک ہے. قاری صاحب سارے تو اچھا ترجمہ یہی ہے نا کہ شریکوں سے پاک ہے. اگر تشریح میں جاؤ تو یہی معنی سب سے افضل ہے. یہ تو حضور کے اب قرآن کے انداز بتا دیا کہ جگہ جگہ پر آپ کو قرآن ملا. اب بیٹے نے کہا کہ شہد کی مکھی کا واقعہ سناؤ. وہ سننے والا ہے. امام الانبیاء ایک جنگ پر گئے ہوئے تھے. صحابہ کرام کو فرمایا کہ خیمے لگاؤ مجھے بھوک لگی ہے کھانا کھلاؤ. صحابہ کرام نے دیکھا روٹیاں موجود ہیں سالن ختم ہو گیا. روئے ہیں صحابہ کرام کیا کریں. حضور نے فرمایا چلو کوئی بات نہیں اگر سالن ختم ہو گیا ہے سرکہ لے آؤ. سرکہ ڈٹو دا استعمال کیتا کرو. سارے آدھے آئے بدبو آگی بدبو کیونکہ وہ کام نہیں کرنا نا. میں اپنی بات کروں گونگلو شلجم تو ایڈی نفرت کرے نا ہمیں. ہائے گونگلو آج سارے آدھے کو پتہ ہے گھارے کیا پکے شلجم گونگلو میں نہیں کھانا. وہ آدھے میں نہیں کھانا گونگلو رول دے پہ ہونے. حالانکہ گونگلو کھاونا شلجم کھانا نبی کی سنت ہے. آج گھارے 2 کلو پکے پہ میں کھاوے نا شوق نال کھانا یہ نیت نال کھانا کہ میرے آقا دی سنت ہے. شلجم پکا گئے نا قاری عبدالشکور صاحب میرا خیال ہے پکا گئے نا تو بال کو نہ کھا سکیں. یار لگتا ہی میں مولوی متا شاید کھا گئے میرے تو بال سوکھے نہیں کھاندے مشکل. آلو ہوتی والی کھا گئے سن تو شلجم میں گونگلو کھاونا وہ کھا دیں. گونگلو کوئی بشیا تو کوئی نہ لبھی. جتنے بیٹھے ہو بال کھاندے ہو نا نہیں کھاندے. ہوں ابا پیس گنا ہوئے تو لڑائی ہوتی میرا ہے پیس پورا میرا قبضہ ہے. جڑ سے حضور نے نہیں کھا دی اندر تے قبضہ ہے. فارمی مرغی سرکار نے کھا دی کیا نہیں کھا دی ہے کوئی دسو. بولے آئی کوئی نا اللہ نے چنگا کیتے محبوب دے دورے رکھی کوئی نہیں.
صحابہ نے کہا کہ سرقہ بھی ختم ہے. آقا کے کان کے قریب شہد کی مکھی گھومنے لگی, بات کر رہی ہے, کہنے لگی آقا یہ بالکل قریب چھتا ہے, کئی صحابی کو بھیجو شہد تازہ تازہ لہا کے آوے. سرکار کو بھوک لگی اور سارے کو برداشت نہیں تھی. حضرت علی مرتضیٰ کو بھیجا, جاؤ چھتا شہد کا اتار کے لاؤ, شہد اتار کے لاؤ. گال کو سمجھ ہے تو جتنے بھی بیوی ہیں نا سویرے 8 بجے 9 بجے اٹھی دیں, اما جان تہجد لے اٹھی دی ہے تو سویرے بکل بیٹھی ہوندی ہے. 11 بجے کو بڑا اوکھا ناشتہ ملتا ہے. حالانکہ ذمہ داری تمہاری بیوی کی نہیں. ہاں ذمہ داری سے کہتا ہوں, یہ ذمہ داری تمہاری اور میری ہے. کیندی ذمہ داری ہے تو آڈی تے میری ذمہ داری. کیا سویر نہ اٹھو, نماز ہی پڑھو. امی جان کو پوچھو امی حضور گھٹا, امی حضور تو بھوک لگی ہوتی تو رات دے 3 بجے دے اٹھے بیٹھے ہو, تہجد پڑھی ہوئے, تھوڑے واسطے کھانا گدیاں ہو. ایک کریں دے کوئی کام کریں دے. بیگم اٹھی سی 10 بجے ول کے آندا ناشتہ, او ماں بھوک کل ادھی تھی بیٹھی ہوندی, پرواہ کوئی نہیں. آپ جتنے بیٹھے ہو ذمہ داری سے مسئلہ بتاؤں گا. 2 کلو فروٹ لے کر گئے ہو گھر میں, بیوی بھی ہے, آپ کے بچے بھی ہیں, بیوی بھی ہے بچے بھی ہیں, امی جان بھی حیات ہیں. بیوی دے ہاتھ تو سا فروٹ نہیں دے سکتے, دیونا جائز کو نہیں. پورا 2 کلو امی حضور دے ہاتھ دے سو. ذمہ داری نہ مسئلہ دے سنا, جا کے مفتیوں سے فتویٰ لے لینا. امی حضور ہے فروٹ, امی حضور حصہ کرے سے بھاویں تے کو ایک بھیجیں, ادھا بھیجیں, نہ بھیجیں کوئی نہیں. اے نہیں کہ اما 2 کلو فروٹ کے نام سارا کھا گئے, بنا پترا دیا کو کھوا دیتے تھے سارے بس. انہی مرض مالک تھی گئی نا. تو اتنا کیا کریں نا, بیوی پہلے کو چلاک ہوندی ہے, بال کو اگو کریں دے, پیو جڑے شاپر کھن کے آؤ نا پکڑ کے اندر کیا نام ہے میرے ہاتھے دے ہوئے, پہلے چلاکی سمجھا دیں دیے. اے شاپر جڑا ہے نا بڑا ہے 2 کلو دا ماں دے ہاتھے ہر ویلے دے کے آنا, بڑا بھولا ہے نا, جنت کو دے کر آتا ہے, بھولا ہے. اگر جان کے یوں قدرتی, میں اب بات کروں, میرا بیٹا محمد علی فوت ہو گیا تھا, کوئی بھی چیز لے کر آتا تھا اس کے ہاتھ میں دیتا تھا. امی جان میری شادی کے 5ویں دن فوت ہو گئی تھی. پھر طیب کے ہاتھ میں یہ بیٹھا ہے, پھر اس کے بعد ام کلثوم میری بیٹی ہے اس کے ہاتھ میں, پھر حسین علی بیٹھا ہے اس کے ہاتھ میں, اب میری بیٹی ام حبیبہ ہے, جو کچھ بھی لے کر ہوں اس کے ہاتھ. ان کی آپس میں لڑائی ہوتی ہے کہ اے وڈی دادی کیوں بڑی بیٹھی ہے, وہ آدھی تقسیم ہی میں کرے سا. اب سمجھنا بات, حق کس کا ہے؟ سب سے چھوٹی بیٹی ہے نا, ام حبیبہ کا ہے نا, کہ جو شاپر لے کر ہوں اسی کے ہاتھ میں دوں. اب اس کی مرضی امی کے ہاتھ میں دے, اس کی مرضی خود سب کو تقسیم کرے. ایسے مسئلے بھی لوگ نہیں جانتے. حضرت علی مرتضیٰ شہد اتار کے لائے, اب امام الانبیاء کھانا کھا رہے ہیں, شہد کی مکھی دور بیٹھ گئی. یہاں تک کہ کھانے کے دوران اگر کوئی سلام کرے جواب نہ دو, یہاں تک کہ لازم نہیں. اگر میں دکان تے کھانا کھانا بیٹھا ہوں, اگر تواڈے چ کوئی آونے حکیم حبیب صاحب السلام علیکم, میں جواب نہ دیواں, ڈٹھی کھانا کھانا بیٹھے, مولوی صاحب مرغے پڑے نے بیٹھے ہو تو نا جڑا سلام دا جواب ہی نہیں دے ویندے کہ متا روٹی کھانا ہو. اور اچھا کئی دفعہ ڈٹھے لوگ روٹی کھانے بیٹھے ہوں, میرے جی ملا حبیب کو سننا نہیں مرے دے. میں آخیا یار کئی گال ہے, تو سب مولوی کو سننا نہیں مرے دے, مولوی تو جوڑ کے بیٹھ میں. حالانکہ تمہیں کیا کون بتائے, تم توجہ نہیں کرتے. یہاں علماء کی موجودگی میں, قاری عبدالشکور فاروقی صاحب کی موجودگی میں, اور بھی عالمی دین بیٹھے ہیں, ان کی موجودگی میں ذمہ داری سے بات کروں گا. جو کھانا اکیلا کھاؤ گے اس کا قیامت کے دن حساب ہوگا, جو کھانا اکٹھے بیٹھ کر کھایا جائے گا میرے آقا نے فرمایا اس کا قیامت کے دن حساب نہیں ہوگا. سارے جڑا ملا ہے نال انگل میں دے. ایک اور بھی حدیث سن لو کہ کوئی صلح مارے سرکار نے کبھی انکار ہی نہیں کیا. صلح کوئی مارے 1-2 نوالے کھانا نبی کی سنت ہے, نیری انکاری کرنا ٹھیک کون ہے.
لیکن سارے یہ ملوں کو بھی نیری انکاری کرنی پوندی ہے کہ آج تا اندر ڈو بھورے پا گئے نہ تو اگلے جی گئے بیٹھے اندر وال وہ سلائی نہیں برے دائے واقع ڈو بھورے کھاوے سی اے پتہ کوئی نہیں کہ قیامت یہ حساب کو نہ تھے مکھی شاید ہی ایک پاسے بہ گئی ہے سرکار نے شاید نہ روٹی کھا دی ہے ہوں شاید دی مکھی نال گلاں کرنے پہ تو سارے اکثر واہ مولوی حبیبہ شاید دی مکھی نال ہی کوئی گل کر سکتے میں مولوی کرتی بیٹھے پڑھتے نہیں ہو نا قرآن قاری عبد الشکور فاروقی صاحب کی موجودگی میں کہوں گا 19واں پارہ ہے سورہ شریف کا نام ہے سورہ نمل قاری صاحب کیا نام ہے سورہ نمل نمل عربی میں چونٹی کو کہتے ہیں کیڑے مکوڑے والی صورت گالی بڑی دن پہ ہے سلیمان علیہ السلام کے دربار ہے کہ ایک کیڑی آ گئی سلیمان علیہ السلام نے کہ میں تخت شہنشاہی تے بیٹھا مانگ کیا منگ دیا پپیلی نے آکھے تو سڈے والے کڈن کول بن گئے کیڑی کیا دی ہے سلیمان علیہ السلام کو آپ دینے والے کب سے بن گئے کہنے لگی مانگ کیا مانگتی ہے کہنے لگی زد فی رزقی و عمری اے سلیمان علیہ السلام اگر کچھ دینا ہی چاہتے ہو میرا رزق بڑھا دو میری عمر بڑھا دو سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں ہے چھوٹی سی ہے نکی سی پر ہے بڑی چلاک ایسی چیزیں مانگ بیٹھی جو میرے بھی اختیار میں نہیں شاید دی مکھی دی گال ذری پختہ کرن نمل چونٹی والی صورت اور ہیندے وچ ہد ہد دا واقعہ ہے پتہ ہے نا سلیمان علیہ السلام پرندوں کی بھی بولی سمجھا کرتے وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ سبحان اللہ تعالی قرآن سنیں دا پیا کچی روٹی پکی روٹی والی گالی کرنے میں کو نہیں آندے ہد ہد کی باتیں ہو رہی ہیں کہاں غائب ہو گیا نظر کیوں نہیں آیا لو عذبنہ عذابا شدیدا آئے گا چھری پھیر دوں گا ماروں گا پیٹوں گا آیا کیوں نہیں پانی کا پتہ لگانے گیا تھا ہماری نماز کو دیر ہو رہی ہے لو عذبنہ او لیاتینی بسلطان مبین اگر کوئی معقول وجہ بتائے گا پھر کچھ نہیں کہا جائے گا یہ بات اور طرف چلی جائے گی اشارتاً بات اس لیے کی ہے کہ سلیمان علیہ السلام ہمارے آقا کا کیا ہے مقتدی ہے مقتدی کو پرندوں کی بولی سمجھ سکتا ہے ہمارے آقا شاید کی مکھی کی بولی نہیں سمجھتے کھانا کھانے کے بعد شاید کی مکھی کان کے قریب گھوم رہی ہے کتابوں میں آتا ہے صحابہ نے پوچھا اب کیوں آئی ہے فرمایا میں ان نال گپاں لینا پیا گالی کرے نا بیٹا ان نال گفتگو کرے نا آقا کیا گفتگو کی میں کہ میں ان کو پوچھتا پیا تو کھان دی کہیں کیا کہڑی شے انہیں آخے کہ کوڑے پھلاں دا رس کیوں سینی ہے دیسی آج کل دے فارمی پھول تو پھکے ہونے نا دیسی پھول جو ہوتا ہے وہ کڑوا ہوتا ہے اس کا یہاں تک کہ میں رس چوستی ہوں سرکار نے آکے اے دساں تیرا شہد مٹھا کیوں ہے کیا پوچھے شہد مٹھا کیوں ہے ہوں یہ سنایا تو میں سارے کو درود ابراہیمی پڑھوے سا کیا پڑھوے سا درود ابراہیمی پڑھوے سا شہد دی مکھی نے آکے آقا میں تم آپ کو کیا بتاؤں میں شہد کی مکھی آپ پر درود پاک پڑھتی ہوں مالکی کائنات نے میرے شہد کو میٹھا بنا دیا سارے ہوں قاری حنیف ملتانی رحمت اللہ علیہ درود شریف اچھی آواز نال پڑھوینے ہیں او پڑھن تو بعد میرا بیان ختم میرا بیٹا حسین علی آنکھوں کا تارا آپ کے سامنے نعت پڑھے گا اور اس کی دل جوئی بھی کرنا میں اس سے عالم دین بنانا چاہتا ہوں آواز بڑی پیاری ہے 5 وقت کا یہ نمازی بھی ہے گھر میں نماز ایک نہیں چھوڑتا اور اس کے علاوہ الحمدللہ
बास औकात है मंगल लाल जी भी खुतबा घारे च देना पिया जुम्मा पढ़े ना शौक की गल है। रमज़ान शरीफ में ये तरावियाँ भी पढ़ाता है, बहन छोटी पीछे, और घर में तकरीर करता है, छोटी बहन हुण तो जरी वड्डी थी गई, अगे सब को समझ ना आते, ये तकरीर कराऊँ तो आते भान अल्लाह सुभान अल्लाह आखना ना आते आप बाद में सोचा ये आदि क्या बैठी, वक्त सब समझ आया कि अपनी तरफ सुभान अल्लाह आदि बैठी भाई बाल जो था। कारी मोहम्मद हनी मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह सारी जिंदगी जौन सा बयान उठा कर देखो उसी में नमाज शरीफ वाला, यहाँ तक कि दुरूद इब्राहिमी पढ़वाते हैं। मैं सारे मजमे से कहूँगा ज़ौक़ से पढ़ना, शौक़ से पढ़ना, इज्तिमाई मजमा है, सारे ऊंची आवाज़ से नमाज वाला दुरूद पाक पढ़ लो। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। मेरा बेटा हुसैन अली आपके सामने आएगा, आओ बेटा। आँखों का तारा नामे मुहम्मद, दिल का उजाला नामे मुहम्मद, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूछेगा अल्लाह लाया है क्या क्या, पूछेगा मौला लाया है क्या क्या। मैं ये कहूँगा नामे मुहम्मद, दिल का उजाला नामे मुहम्मद, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोनों जहां की दौलत जो चाहो, दोनों जहां की दौलत जो चाहो, कर लो वजीफा नामे मुहम्मद, दिल का उजाला नामे मुहम्मद, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे सहाबा पे कुर्बान जाऊं, प्यारे सहाबा पे कुर्बान जाऊं, उनसे है सीखा है नामे मुहम्मद, दिल का उजाला नामे मुहम्मद। एक बात कर दूं कि मेरा बेटा जब मोहम्मद अली फौत हो गया था, उसके बाद ये मोहम्मद तैयब मेरा बेटा बैठा है, तो इसकी बकरी वगैरह ईद के मौके पर ली हुई थी, या उसने टांग मारी या क्या हुआ, तो इसकी हालत इतनी सीरियस हो गई। मैं हकीम हूँ, नब्ज़ें बंद, सब कुछ बंद हो गया था। मैंने 3 मरतबा इसके दिल पर पंप किया, इन्ना लिल्लाह पढ़ना चाहता था, तो मुझे लगा कि ये भी अब दुनिया में नहीं है। लेकिन जब मैंने 4थी मरतबा पंप किया, अल्लाह से इल्तजा की कि या अल्लाह ये बख्श दे, तो फिर ये होश में आया, इसका दिल ये सारा बर्फ हुआ पड़ा था। तो ये मेरा बेटा भी ज़रा हसास भी है, तो ये थोड़ी सी नात पड़ेगा, वरना बाद में रोता रहेगा। ज़रा इसके भी 2-4 लफ्ज़, एक ही अशार पड़ेगा।
حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ پڑھو حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا بے دینوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ